بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ تھرسڈے کا دن ہے 14 مئی 2026 اور سیرہ کا 11ویں نمبر کا لیکچر ہم آج شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ آج وحی کے سلسلے سے ہم شروع کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم 40 ایئرس کی ایج تک اب الحمدللہ 10 لیکچرز میں سیرہ کر چکے ہیں، 10 لیکچرز میں آج ہے 11واں سیشن اور وحی کا سلسلہ آغاز ہو جائے گا۔ اب ہم نے وحی کے سلسلے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 ایئرس کی ایج جب ہوئی تو غار حرا میں جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ اب غار حرا جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہے، اب ہم تو گئے یہاں سے حرم سے غار حرا پہنچنے میں گاڑی میں آپ کو تقریباً 10 کلومیٹر کا رستہ ہے، اور پراپر ابھی سیڑھیاں نہیں بنائی ہوئی، لیکن وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ بھائی جو مزدور ٹائپ افراد ہوتے ہیں نا، وہ اپنی مدد آپ وہاں پہ سیڑھیوں کی پتھروں کی کارونگ کر کے چھینی ہتھوڑے لے کے سیڑھیاں بنا رہے ہیں، انہی پتھروں کو کارو کر کے۔ تو جتنے بھی زائرین وہاں اوپر چڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ ان کو رستے میں پیسے دے دیا کرتے ہیں، تو اس سے ان کا روزگار چلتا ہے۔ اور اس سے تو لوگوں نے وہاں گورنمنٹ نے ابھی اپنی مدد آپ غار حرا کے رستے میں کوئی سیڑھیاں اس طرح سے نہیں بنائیں، اب گورنمنٹ کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک آلٹرنیٹ راؤٹ بنایا ہے اس کا، اور غار حرا تک۔ تو غار حرا تک جانے میں ایک نارمل انسان کو، ہماری فٹنس کا آپ کو اچھا پتہ ہے نا، تو ہمیں بھی 40-45 منٹس تو آرام سے لگتے ہیں سیڑھیوں سے جانے میں۔ جو اب سیڑھیاں ہیں ایسا نہیں ہے، مطلب ایسی ماربل والی سیڑھیاں نہیں ہیں، لیکن پراپر سیڑھیاں، پراپر سٹیپس بن گئے ہیں جو انہی مزدوروں نے بنائے ہیں، اور گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوتا ہے کیونکہ ان سے ان کا روزگار چل رہا ہے۔ ہر بندہ تو نہیں یہ کام کرتا، لیکن جگہ جگہ آپ کو پورے غار حرا کے رستے میں سیڑھیوں پہ اس طرح سے وہ چھینی ہتھوڑے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر آپ ان کو جاتے آتے کچھ دے دیتے ہیں پیسے، اس سے ان کا روزگار چلتا ہے۔ پھر رستے میں جو ہے آج اس کے وہ لیمو پانی والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ چڑھتے اوپر جاتے ہیں تو پسینہ نکلتا ہے، آپ کی وائٹامن سی باڈی سے منرلز وائٹامنز نکلتے ہیں، تو پھر ریپلینش کرنے کے لیے لیمو پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جگہ جگہ سٹاپس پہ۔ انس بھائی کو یاد آ گیا جو ہم لاسٹ گئے تھے۔ اب اللہ کے نبی سیڑھیاں نہیں ہیں، اب غار حرا جا رہے ہیں کنٹمپلیشن کے لیے، یعنی اللہ کے ساتھ۔ اب وہ وہاں ظاہر ہے ماحول مشرکین مکہ کا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بت پرستی چل رہی ہے، اور اللہ کے نبی نے کبھی بت پرستی نہیں کی، دین ابراہیمی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اللہ کا تصور تو ہے، ایک اللہ کا، لیکن اب وہ سارے معاملات تو ختم ہو چکے نا، بات کتنی پرانی ہو چکی ہے حضرت ابراہیم سے لے کے اب تک، اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صادق اور امین کے نام سے جانے جا رہے ہیں، سکسیسفل انسان ہیں، انہوں نے یونائٹ کر دیا کعبہ کے اندر، حجر اسود کو رکھ دیا۔ سکسیسفل انسان، سکسیسفل کمپیٹنٹ انڈیویجول، کریڈیبل انسان ایک ان کی ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ معاشرے کی وہ دیکھ کے عمر کا وہ حصہ ہے کہ 40 ایئرس کی ایج میں اب آپ غور و فکر کر رہے ہو، تو غور و فکر کرنے کے پرپس سے کہ یہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے، تو وہ آئسولیشن اختیار کر کے غار حرا کے اندر جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ اب لاسٹ 10 days آف رمضان، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وحی کا سلسلہ رمضان میں شروع ہوا، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو لاسٹ 10 days تھے رمضان کے جس میں وہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب وہ کون سی 10 days تھے وہ نہیں ہمیں معلوم، لاسٹ 10 days تھے، اور منڈے کا دن تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں منڈے کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں پیدا منڈے کو ہوا، میری پیدائش منڈے کی، اور مجھ پہ وحی کا سلسلہ شروع منڈے کو ہوا۔ تو اب ایک دن اللہ کے نبی غار حرا میں موجود، تو جبرائیل آتے
اور جبرائیل آ کر اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اقرا، اقرا، پڑھو. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اب ایک دفعہ زور سے، دو دفعہ زور سے، تین دفعہ زور سے جبرائیل جو ہے اللہ کے نبی کو سکویز کرتے ہیں. اب وہ سکویز کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو ہر دفعہ وہ بولتے ہیں اقرا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں پڑھا ما انا بقاری، ما انا بقاری، ما انا. اب جب وہ تیسری دفعہ پڑھتے ہیں تو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، مطلب پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو اب اقرا لفظ کے دو معنی آتے ہیں. ایک اقرا لفظ کے جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھ کے پڑھنا. دیکھ کے پڑھنے کو کہتے ہیں کہ بھائی ٹو ریڈ فرام اے بک. اقرا کے معنی ہے ٹو ریڈ فرام اے بک، ٹو ریڈ فرام سم تھنگ وچ از ریٹن، یعنی لکھی ہوئی چیز سے پڑھو. اور ایک معنی آتے ہیں کہ اپنی میموری میں سے پڑھو. سو جب وہ سکویز کرتے ہیں تو اور کہتے ہیں کہ اپنے اللہ کے نام سے پڑھو. ٹھیک ہے جی. اور پھر پوری سورہ علق آ جاتی ہے اقرا بسم ربک الذی. یہ ہم عصر کے بعد اس کو کریں گے. جس طرح سے ہمارا ہوتا ہے نا کہ جو سورت آتی ہے ہم اس کو ریلیٹ اپنی سیرہ سے پھر اس وقت کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ اقرا یہ والا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل یہ چیپٹر ہوتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ کے نبی کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کیونکہ بھائی اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان امیجنیبل بات ہے نا. اور یہاں یہ اور اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اچانک سے ایک واقعہ ہو گیا ہے. اب اللہ کے نبی یہاں سے پہاڑ سے اترتے ہیں نیچے، سیدھا پہنچتے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس. کیونکہ انسان اس کمفرٹ کے لیے جو گھبرائی ہوئی کیفیت ہوگی تو انسان کہاں جائے گا؟ سب سے پہلے اپنے گھر جاتا ہے. اور گھر پہنچ کے زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑائے، مجھے کمبل اڑائے. اور پھر حضرت خدیجہ سے جا کے پورا واقعہ ذکر کر دیتے ہیں. اور کیفیت اللہ کے نبی کی، کیونکہ ظاہر ہے یہ عجوبہ واقعہ ہے نا، کوئی عام چیز تھوڑی ہے. بھائی ایک فرشتہ آ جائے پہاڑ کے اوپر، 3 دفعہ سکویز کر لے آپ کو، اچانک سے کوئی کیسے آ گیا وہاں؟ اور یہ چیز چونکہ وہ سینہ پہلے چاک ہوا ہوا ہے تو اتنی صلاحیت موجود ہے وہ بیئر کرنے کی. ورنہ جبرائیل کا سکویز کرنا، خیر زمیلونی زمیلونی آپ مجھے یہ کریں تو اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سناتے ہیں. اب حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہو رہا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، مجھے فکر ہو رہی ہے اس کے اوپر. تو اب حضرت خدیجہ جو ہیں ان کو کیا فرماتی ہیں کہ گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. آپ اپنی فیملی کے ساتھ اچھے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو پیسوں سے مدد کرتے ہیں جن کی مدد نہیں ہوتی، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. پوری وہ ان کی خصوصیات ان کو گناتی ہیں. سو جب آپ اتنا اچھا کرتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا. اب اس سے کیا میسج، یہاں تک کیا میسج ملا؟ یہ میسج یہ ملا، اب بہت سارے میسج ہیں کہ انسان سب سے پہلے تو اپنی بیوی کے پاس گیا، سب سے کلوزسٹ. اب ابو طالب بھی حیات ہے لیکن وہاں نہیں گئے، وہ سب سے پہلے اپنے گھر گئے. اور حضرت خدیجہ ان کو یہ دلاسا دے رہی ہیں کہ آپ پریشان مت ہو، آپ خود اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ انسان کی فطرت میں اس کو پتہ، اور دین ابراہیمی اتنے تو اثرات کچھ نہ کچھ تو باقیات تو ہیں نا، کہ انسان کو یہ تو فطری طور پہ پتہ ہے کہ جب میں نے برا کیا ہی نہیں تو میرے ساتھ کیوں برا ہوگا. وہی والی بات کہ گنے کی مشین میں گنا ڈالو گے تو جوس گنے کا آئے گا. بھائی تم نے اچھا کیا ہے تو اچھا ہی رزلٹ آئے گا نا. تمہاری دل میں برائی نہیں ہے، تمہاری نیت خراب نہیں ہے، تو تمہارے ساتھ کوئی کیوں برا کرے گا؟ ساری گیم ہی اس چیز کی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ برا نہیں چاہے گا تو کوئی مائیکا لال تمہارے ساتھ برا نہیں کر سکتا، اور اللہ تمہارے ساتھ بھلائی نہ چاہے تو کوئی بھلائی نہیں کر سکتا. اب حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کام ڈاؤن کیا، اور ورقہ بن نوفل کے پاس جانے سے پہلے عداس نامی ایک کرسچن
کے پاس گئیں جو کہ طائف کے موقع پہ جس نے اللہ کے نبی کو کھجوریں دی تھی جو ایمان لے آیا تھا، عداس وہ اس وقت کرسچن تھا غالباً، تو ان کے پاس گئیں اور ان کو بتایا، تو عداس جو کرسچن سلیو تھا یعنی غلام تھا جو کھجوروں کو کام کرتا تھا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ پورا واقعہ آپ نے بتایا، ظاہر ہے انہوں نے اللہ کے نبی نے پورا واقعہ ان کو بتایا ہوگا، انہوں نے پھر جا کے حضرت خدیجہ نے عداس کو پوری چیز بتائی کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یار یہ کرسچن، کچھ ظاہر ہے انفارمیشن تو ان لوگوں کے ہوگی نا، ظاہر ہے اٹھنا بیٹھنا کرسچنس کے ساتھ ہے، یہودی بھی ادھر موجود ہیں، اپنی سب کی باتیں چل رہی ہیں، تو بھائی آپ کو ایک دوسرے کے معاملات کا پتہ ہوتا ہے، اب اتنے بھی انکمپیٹنسی تو نہیں ہے نا کہ انسان، اب ظاہر ہے وہ اپنے حضرت خدیجہ کی اپنی ایک پرسنالٹی، وہ کمپیٹنٹ بزنس وومن، یہاں اللہ کے، تو آپ اسی معاشرے میں ہو تو آپ کو پتہ ہے معاشرے میں کیا کیا، اب ہمارے معاشرے میں ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں، ہمیں ان کی پریکٹسز کا کچھ نہ کچھ پتہ ہے نا، ان کے بلیف سسٹمز کا پتہ ہے، تو اب انہوں نے ریلیونٹسی جو تھی وہ عداس سے پاس جائے گئی، تو عداس نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی نبی ہیں، تو یہ یہاں پہ عرب کی اس سرزمین میں وہ کہاں سے آ گئے جبرائیل، یہ فرشتے تو اللہ کے اینجل، یہ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ آپ تو اس سلسلے میں ورقہ بن نوفل کے پاس جائیں۔ اب وہ وہاں سے واللہ والا، اب یہ ورقہ بن نوفل کے پاس جو ان کے کزن ہیں، جو نابینا ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، یہ اپنے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ اب وہاں جا کے جب یہ پورا معاملہ ان کو بتایا جاتا ہے تو ورقہ بن نوفل کہتے ہیں، وہ خوشی بھی ہوتے ہیں، وہ ایکسائٹڈ بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو وہی معلوم ہوتا ہے اینجل جو کہ موسیٰ کے اوپر آئے ہیں، یہ تو وہی معلوم ہوتا ہے، اور جو آپ بتا رہے ہیں، اور جو ان کے پاس ساری نشانیاں تو تھیں، ظاہر ہے اب ہم نے پیچھے پڑھا ہوا تھا کہ ان کو نشانیاں جس طرح سے ان کتابوں میں تھیں، جو اب اپنا وہاں سے کون آیا تھا، سلمان فارسی، جس طرح سے وہ تلاش میں آئے تھے، تو یہ یہاں ان کو بھی معلوم ساری چیزیں۔ اور یہ کس کا بج رہا ہے فون؟ ہٹا لو نا بیٹا، وہاں رکھ کے بجا رہے ہو اس کو یار۔ دیکھیں یہ بات بار بار ذہن میں رکھیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نبی سے زیادہ اونچی آواز نہ کرو، ایسے نہ ہو تمہارے اعمال غارت ہو جائیں۔ بھائی یہ سیرہ کا معاملہ ہے، اس میں ادب کا احترام بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں جتنا آپ اس کو موبائل وائبریشن سے بھی ہٹا دیں آپ، ٹھیک ہے، وائبریشن سے ہٹا کے بیٹھا کریں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، ایسی کوئی امپورٹنٹ کال نہیں آ رہی، اور اگر آئے گی کوئی بھی پریشانی ہوگی اللہ حفاظت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو اب جو ہے ورقہ بن نوفل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ کاش کہ میں ایک ینگ نوجوان ہوتا تاکہ میں آپ کی مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو اللہ کے نبی ظاہر ہے کہ حیران ہو جاتے ہیں ان کی اس بات پہ کہ میری قوم مجھے کیوں نکال دے گی؟ آپ صادق اور امین ہیں اور امانتیں ان کے بعد رکھائی جا رہی ہیں، مطلب وہ پروفائل۔ تو اللہ کے نبی کے لیے اس بات جب انہوں نے بولا کہ، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو جس کے پاس یہ جبرائیل آئے ہیں، کیپر آف دا سیکرٹس، ٹھیک ہے جی، یہ تو وہی شخص ہے جو اللہ کی سیکرٹ جس کے پاس، کیپر آف دا سیکرٹس، جس کے پاس یہ شخص آیا ہے، یہ فرشتہ آیا ہے، اور اس نے جو پیغام دیا، اور جس نے آگے یہ پیغام دیا اس کو اس کی قوم نے پرسیکیوٹ کیا اور پھر آگے نکال دیا، اور کاش اگر میں ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ ورقہ بن نوفل کا کیا معاملہ ہوا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنت میں دیکھا، سفید جبہ پہنے ہوئے اور کپڑے پہنے ہوئے میں نے ان کو دیکھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ اللہ کے نبی کی اس وحی کا واقعہ سن کر اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے ہیں، تبھی تو جنت میں۔ اور یہ اگر جیوڈو کرسچن تھے، مطلب جوس کی بھی کتابوں سے ان کو زیادہ فوقیت تھی اور شرف تھا ان کے پاس، اور کرسچنس کی کتابوں کا بھی تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ، یہ جو سارا سلسلہ چل رہا تھا کتابوں کا، تو وہ اس کی اوریجنل والے اسکرپچرز کے قریب تھے، تبھی تو انہوں نے یہ چیز پہچان بھی لی، ایکسیپٹ بھی کی، اور اللہ کے نبی نے ان کو جنت میں دیکھا۔
سو اب جب یہ سلسلہ ہوا تو اس کے بعد آتا ہے کہ وحی کا سلسلہ رک گیا اس چیپٹر کے بعد. کہیں آتا ہے 40 دن, کہیں آتا ہے 6 مہینے, کہیں آتا ہے سال 2 سال, واللہ عالم. اب وحی کا سلسلہ رک گیا. اب جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو انسان کے اندر اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ایکسپیرینس سے آپ کو اوور کم کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ انسان اب اللہ کی حکمت دیکھیں کہ یہ ایسا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ اس کے بعد بیک ٹو بیک اگر تواتر کے ساتھ بیک ٹو بیک ہو جائے تو پھر یہ تو ظاہر ہے نا. تو پھر اب یہ سلسلہ جو 40 دن رکا یا 6 مہینے واللہ عالم رکا سلسلہ, تو اللہ کے نبی اب اس تلاش کے اندر نکلیں, غار حرا جائیں دوبارہ کہ بھائی واپس یہ ہو. اب ان کے اندر ظاہر ہے کہ وہ ظاہرہ برقہ بن نوفل نے بھی اشارتاً بات کہہ دی. اب اللہ کے نبی ہیں تو بہادر, بہادری تو ہے, تو اب ڈرنے کی گھبرانے کی تو کوئی بات ہے نہیں. اب ورقہ بن نوفل نے اشارتاً ایک بات بھی کہہ دی ہے کہ اگر یہ وہی ہے تو اب اللہ کے نبی جستجو, اور اب یہ واپس جائے جی, واپس جائے. اب جب یہ واپس پہنچتے ہیں غار حرا تو پھر سے اچانک اوپر سے آواز آتی ہے. اب اوپر سے آتی ہے آواز, اللہ کے نبی ادھر ادھر ایک دم اوپر دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اوپر دیکھتا ہوں آسمان پہ تو 600 پر اور ایک پورے افق پہ پھیلے ہوئے جبرائیل, پورے افق پہ پورے آسمان پہ پھیلے ہوئے اپنے کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے میں ان کو دیکھتا ہوں. اب یہ ایک اور ایکسپیرینس ہے. پہلے تو آ کے جب آپ کو سکویز کیا تو اس کا مطلب وہ فارم کچھ اور تھی, تبھی سکویز کیا نا پہلی دفعہ میں. اب جب دوسری دفعہ میں ایکسپیرینس اللہ کے نبی اب تلاش میں گئے کہ بھائی ہو جائے, اب جب یہ دیکھا تو یہ تو پھر اللہ کے نبی اپنا گھر پہنچے. پھر جب پہنچا خدیجہ کے بعد پھر بولا ہے زمیلونی زمیلونی یا دسرونی دسرونی, مجھے اڑائیں اڑائیں. اب نازل ہوتی ہے سورہ مدثر, یا ایھا المدثر قم فانذر. ٹھیک ہے جی, آگے پڑھیں. ہاں آگے پھر اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے, ٹھیک ہے جی, تاکہ ہماری جستجو رہے. صحیح ہے جی, صحیح ہے جی. اب سورہ الگ اور سورہ مدثر, اب ساتھ ساتھ ہمارا ترجمہ بھی ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب ہم سیکوینس میں قرآن پڑھ رہے ہیں. اب پہلا کون سی آ گئی, اور پھر جب ہم سورہ لیلا فی قریشن پڑھ رہے تھے, سورہ فیل پڑھ رہے تھے, جب وہ واقعات پاسٹ کے آئے تھے وہ ہم نے کر لیے پیچھے. اب یہاں پہ یہ معاملہ ہوا, اور اب سورہ مدثر ایک کمبل میں لپٹنے والے آپ نکلیں. ٹھیک ہے جی, خیر آپ میرے خیال میں اس کی ریلیونسی ابھی بن رہی ہے, آپ کھول لیں اپنا سورہ مدثر کا ترجمہ نکالیں. ٹھیک ہے جی, ہم اس کو ابھی کر لیں گے. سو اب یہ کمبل میں لپٹے اللہ کے نبی کہاں ہے, گھر پہنچ کے. اس کا مطلب یہ وحی نازل ہو رہی ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے حضرت خدیجہ کے گھر میں. ٹھیک ہے جی, تو حضرت خدیجہ سے اوپر کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت میں حضرت خدیجہ نے اپنا ایمان مکمل کیا. پچھلی 2 امتوں میں حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور حضرت مریم یہ اپنے ایمان کے کامل ترین درجے تک پہنچی, اور اس امت میں حضرت خدیجہ. ظاہر ہے کہ وہ ان کی پرسنالٹی ہے, تبھی تو اللہ نے اپنی نبی کے لیے ان کو چنا. اب یہاں پر سورہ مدثر نازل ہو جاتی ہے. کھل گئی جی, سرچ کریں. اور آپ لوگوں کے پاس کیوں نہیں ہوتی یار, یہ آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہوئی کیا یار؟ آپ لوگ اسلام 360 کیوں نہیں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا کریں اس کو. تو بیٹا ہم وہاں جائیں گے, کھولو. اس کا مطلب آپ لوگ پڑھ نہیں رہے ہو بھائی. ٹھیک ہے, ظاہر ہے عمر بھائی نے ذمہ داری لی ہوئی ہے تو آپ لوگ کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. چلیں پہلے سورہ الگ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں جی,
سورہ علق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. اب یہ کب ہو رہا ہے؟ غار حرا میں. پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی. اب اقرا کے دیکھیں دو مطلب تھے نا، ایک تو تھا اپنی میموری سے پڑھنا اور ایک ہے قلم سے تعلیم دی. یعنی آج قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ اور قرآن ہم دیکھ کے پڑھتے ہیں اور کہاں سے پڑھتے ہیں؟ حافظ کہاں سے پڑھتا ہے؟ اور اقرا سے ہی قرآن نکلا ہے. اقرا، الف قاف رے الف، پڑھو. تو اقرا کے معنی ہیں دیکھ کے پڑھنا اور اقرا کے معنی ہیں اپنی میموری سے پڑھنا. تو قرآن جو ہے پڑھے جانے والی کتاب. اب پڑھے جانے والی کتاب بھی ہے اور پڑھے جانے والی میموری سے بھی ہے. اقرا کے دو معنی ہیں، دیکھ کے پڑھنا. اب دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. یعنی پڑھنا ہے یہ اللہ کا نام لے کر، یعنی شروعات ہوگی اللہ کے نام سے. اب قرآن اللہ کا کلام اور اس کی شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نام سے ہی شروع ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے، پڑھو اللہ کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. یعنی جبرائیل پہلی بات ہی لے کر کے آ رہے ہیں کہ پڑھو اللہ کے نام سے. اسٹیبلش کیا ہو رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے جی، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کے کچھ نہیں ہو سکتا. اب دیکھو جی اللہ کو پس پشت رکھا ہوا ہے. اللہ کو چھوڑ کے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ آپ کی زندگی میں بہتری آ جائے؟ پڑھو اللہ کا نام لے کر جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے سب کچھ پیدا کیا. اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. سب سے زیادہ کرم کرنے والا کون ہے؟ کریم کون ہے؟ اللہ. پڑھو پڑھو. جس نے قلم سے تعلیم دی. اب دیکھو نا ہم کیا کرتے ہیں، سارا کیا طریقہ ہے ہمارا ٹیچنگ کا، کیا ہوتا ہے ہمارا. آج کتابیں نہ ہو تو آپ نالج کیسے حاصل کرو گے؟ ہم تک یہ احادیث کیسے پہنچتی، علم کیسے پہنچتا؟ جس نے قلم سے تعلیم دی. قلم کی کیا امپورٹنس آ گئی جی، کہ اللہ نے وہ سمجھ دی کہ انسان اپنی بولی ہوئی بات کو لکھ سکتا ہے. اب دیکھو دماغ کدھر جا رہا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں اس طرح. انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن نہیں جانتا تھا اور اسی طرح سے باقی علوم بھی نہیں جانتا تھا. کس سے تعلیم دے رہا ہے؟ کتاب سے ہی پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، انٹرنیٹ پہ پڑھتے ہی ہیں نا، پڑھتے ہی ہیں، لکھی ہوئی چیز ہے وہ. اب بولے یار وہ قلم تو نہیں ہے. ابے بھائی ٹائپنگ ماڈرن فارم ہے اس کی. اسی جس طرح سے گھوڑوں کی بات ہے تو گھوڑوں کی ماڈرن فارم سواری، وہ سواری ہے، لکھنے کا مٹیریل. قلم مطلب جس سے لکھا جائے. بولے نہیں یار تو قلم سے نہیں لکھا جا رہا. نہیں ہے بھائی وہ ٹائپ، اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے. سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. اب یہ آتا ہے کہ بھائی یہ سورہ الگ دو ٹکڑوں میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ اب ہم پوری نہیں، ہم نے یہ ریلیونس کر لی، ٹھیک ہے جی، شروع کی، ٹھیک ہے جی. ڈیٹیل میں پھر ہم اس کو کریں گے. اب سورہ مدثر، ایک کپڑے میں لپٹنے والے. اب آپ سوچ لیں جی کیا پوزیشن ہے. اب یہاں حضرت خدیجہ کے پاس گھر میں پہنچ گئے ہیں، اللہ کے نبی نے زملونی زملونی یا دثرونی دثرونی کہا ہے، مجھے اڑائیں مجھے اڑائیں. تو اب کیا آ رہا ہے؟ مدثر سے دثرونی نکلا ہے نا. ایک کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو. لوگوں کو
خبردار کرو. ٹھیک ہے جی, آئسولیشن نہیں, آئسولیشن ختم. اچھا, اس کے بعد اللہ کے نبی دوبارہ غار ہرا نہیں گئے, نہیں گئے غار ہرا, یعنی آئسولیشن ختم. اب جب میسج آ گیا, اچھا جی اٹھو, لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو. اب خبردار کس سے کرنا ہے؟ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اور اپنے پروردگار کی تکبیر کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے فوراً بعد کپڑوں کو پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیا؟ اپنے نفس کو پاک کرو, اپنے کپڑوں کو پاک کرو, ایکسٹرنل گندگی بھی نہ ہو, انٹرنل گندگی بھی نہ ہو, پاک کرو اور گندگی سے کنارہ کر لو. وہی بھیڑ کے قریب بھی مت جانا. اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو, اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو. پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی. اچھا, تو اب ٹاپک ہی دیکھو الگ ہو رہا ہے. پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی, اب یہ الگ, اس کا مطلب یہ سور کے ساتھ ایک ساتھ آئی ہیں اور یہیں تک آتا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو. یہ ایک دفعہ کی بات لگ رہی ہے, یہ تو بعد میں پھر اس کی ترتیب ہوئی نا, پوری ایک ساتھ تھوڑی نازل ہوئی ہیں. یوں تو پھر سورہ بقرہ نازل ہوتی رہے گی بھائی 2.5 سپارے کی, اور جس کی جہاں ریلیونسی بن رہی تھی, کیونکہ ہر سال دورہ آ کے جبرائیل کرایا کرتے تھے اللہ کے نبی کو. تو یہ جو فائنل ہمارے پاس سیکوینس موجود ہے, یہ اس کی اپنی حکمت ہے. وہ ہم حکمت دیکھ چکے ہیں, سورہ بقرہ شروع کہاں سے ہو یا آخری کہاں ہو یا بیچ میں کیا اس کی آئی, ابھی اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے. ٹھیک ہے جی. تو اپنے کپڑوں کو پاک رکھو, کپڑے میں لپٹنے والے لوگوں کو خبردار کرو. ٹھیک ہے جی. سو یہ ہو گئی ہماری. اب کتنے قسم کی وحی ہے, وحی کن کن طریقوں سے اللہ کے نبی پر آتی تھی, یہ سمجھ لیں. ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جو خواب کے ذریعے وحی آتی تھی, تو یہ سب سے لوئسٹ فارم آف وحی ہے. مطلب کہ یہ خواب کے ذریعے سب سے کمفرٹیبل فارم ہے. یہ تک کہ خواب کے ذریعے آپ کو ایک میسج مل گیا. ایک ٹائپ ہے کہ نارمل فرشتے جبرائیل کے علاوہ وہ آپ کے کان میں آ کے کوئی بات کہہ کے چلے جائیں گے. اللہ کے نبی کو اسٹیبلش ہو جائے گا یہ فرشتے ہیں, مطلب فرشتے آپ کے بات میں کوئی وسپرنگ کر کے چلے جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ جبرائیل, حضرت جبرائیل, وہ کسی صحابی کی فارم میں آئیں گے, کسی صحابی کی فارم میں آئیں گے, یعنی ہیومن فارم لے کر آئیں گے. تو دحیہ الکلبی, دحیہ الکلبی ایک صحابی مدینہ کے اندر خوبصورت نوجوانوں میں سے تھے. سو اکثر دحیہ الکلبی کی فارم میں جبرائیل آیا کرتے تھے اور میسج دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم کافی دفعہ ان کو دیکھتے تھے, اور پھر ہم نے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ دحیہ الکلبی کیا کہنے آئے تھے آپ سے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جبرائیل تھے. تو وہ ان کی فارم میں آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. آ کے میسج دیا کرتے تھے جو اللہ کا میسج ہے. تو کبھی ان کی فارم ہوتی تھی ہیومن فارم, کبھی صحابہ ان کو دیکھ پاتے تھے کبھی نہیں دیکھ پاتے تھے, یعنی ہیومن فارم تو ہے ان کی دحیہ الکلبی کی فارم میں. کبھی جبرائیل آئیں گے انویزیبل فارم میں, انویزیبل فارم میں. جو ایک آپ کو حدیث یاد ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 آمین کہی, آمین آمین آمین. دحیہ الکلبی والی ایک فارم ہو گئی. پہلی فارم کیا ہو گئی بھائی؟ خواب. دوسری فارم ہو گئی اینجل نے آ کے کان میں وسپر کر دیا. تیسری فارم ہوئی کہ کسی صحابی کی شکل میں آ گئے. اور چوتھی ہوئی انویزیبل فارم میں آئے, جو آمین 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 کا رمضان میں اللہ کے نبی آپ نے آمین کہا کیوں؟ جبرائیل آئے تھے, انہوں نے 3 دعائیں مانگی, میں نے آمین کہا. ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان ملے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے. اللہ کے نبی نے کہا آمین.
ہلاک ہو وہ شخص جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت پکی نہ کر سکے، ہلاک ہو وہ شخص۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ اور تیسرا، ہلاک ہو وہ شخص جو میرا نام سنے اور درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہے جی۔ اب چوتھی فارم ہو گئی انویزیبل، ٹھیک ہے جی۔ اب آتا ہے کہ جب اس فارم میں آیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، جب وحی کا سلسلہ ہوتا ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سخت سردی کے اندر بھی اللہ کے نبی کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، یعنی پسینہ ہی پسینہ ہوگا، مطلب سخت سردی ہے، پسینے کیسے آئیں گے، لیکن اتنی بھاری کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی آنکھ بند کرتے تھے، سر نیچے ہوتا تھا، اور اب وہی کے اس کیفیت میں چلے جائیں گے، اب وہ میسج مل رہا ہے۔ سورہ مائدہ تب نازل ہوئی جب اللہ کے نبی اونٹ پر موجود تھے، اور اتنی بھاری کلام تھا کہ اونٹ کو بیٹھنا پڑ گیا، جبکہ اونٹ پہ کتنا لوڈ ہوتا ہے اور وہ چلتا ہے اس لوڈ کو لے کر، لیکن کلام کی بھاری یہ تھا کہ پھر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی اپنا سر میری تھائی پہ رکھ کر آرام کر رہے تھے۔ اب کیا انداز ہوگا سوچیں جی، تھائی کے اوپر اللہ کے نبی نے اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ اب یہ کل ہمیں پتہ چلی اتفاق سے، میں بھی کل ایسی لیٹا، تو یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے بھائی، کہ کوئی بیٹھا ہوا اس کے تھائی کے اوپر، یہ سنت ہے بھائی۔ کل ہمیں پتہ نہیں تھا، کل ہم ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے، ہے کبریا بھائی، رات مغرب کے بعد ہے جی، تو یہ بھی سنت ہو گئی بھائی۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ میری تھائی بون کریک کر جائے گی۔ اب اللہ کے نبی اس کیفیت میں لیٹے ہوئے ہیں سر رکھ کے، اب ایک دم وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بھاری اتنی ہو گئی کہ ان کو لگا، اب ظاہر ہے سر کا کیا لوڈ ہوتا ہے، لیکن ان کو اسی کیفیت میں محسوس ہونے لگا، میری اتنا زور پڑا کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹنے والی ہے، تھائی بون، یہ تو سب سے مضبوط ہوتی ہے، اسی کے اوپر تو ہم لوڈ اٹھاتے ہیں سارا، جو اسکواٹس کر رہے ہیں ساری، یہ کتنی مضبوط ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ میری یہ ہڈی ٹوٹ جائے۔ پانچویں کیفیت کہ جبرائیل اپنی اوریجنل فارم میں آ جائیں گے، وہ پروں والی فارم میں جو اوریجنل فارم ہے۔ ایک تو ہے انویزیبل آ رہے ہیں، ہیومن انویزیبل فارم میں آ رہے ہیں، ایک ہے صحابہ کی فارم میں آ رہے ہیں۔ اب جبرائیل خود آ گئے، لو جی لو، اپنی اوریجنل فارم میں آ گئے۔ تو وہ دو اوریجنل فارمز تو ایک اسراء والمعراج کی ہے کہ وہاں پر آئے، اور ایک یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو دوسری والی ہوئی نا، جو ابھی 600 پروں کے ساتھ جب یہ مدثر کے ٹائم کے اوپر آئے، سورہ مدثر کے ٹائم پر۔ باقی واللہ عالم۔ چھٹی فارم یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر کے بغیر فرشتوں کی انٹروینشن کے، جیسے حضرت موسیٰ سے کلام ہوتا ہے ویسے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ کلام کر کے ان کو وحی دے دی۔ ایک یہ فارم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے کہ اللہ نے کلام کیا 1 to 1، ایک تو یہ ہے نا کہ کلام کیا، آواز آ گئی، میسج مل گیا، اور ایک ہے کلام کیا 1 to 1 جو اسراء والمعراج پہ ہوا، جو جہاں نماز ملی اور جہاں پہ جبرائیل نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، سدرۃ یہ اس پوائنٹ سے آگے میرے پر جلتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ اب وہاں کلام ہوا، اب وہ کیا کلام ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے 7 قسم کی وحی کا سلسلہ، کہ کس طرح سے وحی کے سلسلہ ہوتا ہے۔ اب بہت امپورٹنٹ، نبی اور رسول کا فرق۔ ایک اوپینین یہ ہے کہ نبی اور رسول انٹرچینجبل لفظ ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اوپینین غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے پوچھا رسول کتنے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 310 کے قریب. نبی کتنے؟ 1,24,000. تو نبی رسول فرق ہے. پھر ایک فرق یہ ہے کہ نبی کو اللہ میسج دیتا ہے لیکن اس کو پریچ کرنے کا آرڈر نہیں ہوتا، مطلب آگے پہنچانے کا حکم نہیں ہوتا. اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو میسج ملتا ہے وہ آگے پہنچاتا بھی ہے. تو یہ بھی اوپینین غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی جب اللہ میسج دے رہا ہے تو اس میسج کو آگے پہنچانے کے لیے دے رہا ہے. تیسرا اوپینین یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ نیا لا لے کر آتا ہے اور اس کے بعد جو نبی ہوتے ہیں وہ اس لا کو فالو کرواتے ہیں. اور بہت سارے اوپینینز ہیں. جو صحیح فرق ہے، جو ابن تیمیہ بڑے اسکالر گزرے اور جو فٹ بیٹھتا ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ نبی کا جو مطلب ہے نا وہ نکلا ہے نبا سے. نبا یعنی انفارم کرنے والا، میسج پہنچانے والا. نبی کا تو مطلب ہی ہے پہنچانے والا. تو اب نبی کو میسج مل رہا ہے وہ نہیں پہنچا رہا، تو یہ تو اس کے نام کا مطلب ہی ہے پہنچانے والا. رسول وہ ہے، رسول ان لوگوں پر بھیجے جاتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، سرے سے بھولے ہوئے ہیں. جو قوم اللہ کو پہچانتی ہی نہیں ہے، سرے سے اللہ کو جانتی ہی نہیں ہے، وہاں رسول آتا ہے، وہ رسول ہے. اور جو قوم اللہ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے اور بھولی ہوئی ہے، بھٹکی ہوئی ہے، وہاں نبی آتا ہے ان کو سیدھا کرنے کے لیے. جو بالکل سرے سے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جانتے ہی نہیں، بالکل ہی زیرو ہے، اللہ کی زیرو نالج ہے ان کو، رسول وہاں آتا ہے. اور جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو 1,24,000 نبی آئے، 310 کے قریب. اور یہ وہی 310 والا نمبر جو ہے وہ 313 بدر والا بھی ہے. تو 300 کا نمبر کچھ یونیک نمبر ہے. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے طالوت جالوت، جو ڈیوڈ اور حضرت داؤد اور گلائد، ڈیوڈ اینڈ گلائد جو ہوتا ہے. طالوت جالوت کی جو لڑائی ہوئی تھی، جو حضرت داؤد نے اس کو سلنگ شاٹ مار کے اس کی آنکھ پھوڑی تھی، تو وہاں پہ بھی جو اصحاب ان کے ساتھ گئے تھے وہ بھی 300 کے قریب تھے، جو آتا ہے روایت میں. تو 300 کا نمبر جو ہے ٹیم کا اچھا نمبر ہے. تبدیلی لانے کے لیے 300 کا نمبر چاہیے آپ کو. صحیح ہے، 313 کا نمبر چاہیے. یہ ہے ہمارا آج کا سیشن. ہم اس کو یہاں پر اینڈ کریں گے. 5 جس طرح سے 310 رسول ہیں، ان میں سے 5 اولو العزم رسول جو ہیں. اور ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول، کیونکہ نبی کا مطلب ہے میسج پہنچانے والا. تو ہر رسول جو ہے وہ نبی تو ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی ادھر آئے جن لوگوں کو اللہ کا پتہ ہے وہ تھوڑے سے بگڑ گئے، ادھر لوگ موجود ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی ٹائم ایسا نہیں گزرا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہیں تھا. ایک کے بعد دوسرا نبی، ایک تیسرے کے بعد تیسرا. تو مطلب کوئی نہ کوئی وہ چل رہا تھا سیکوینس جو ان کو گائیڈ کر رہے تھے، اور وہ لوگ جانتے تھے اللہ کو. ان کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود تھا. لیکن ٹریک بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، صرف صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے. اب جو آ رہا ہے وہ، اسی لیے ہمارے نبی اور ہمارے پیغمبر خاتم النبیین اور رسول ہیں، کیونکہ اب زیرو بالکل نہیں ہوگا، زیرو نہیں ہوگا. تبھی تو اس امت کے اندر وہ کام ٹرانسفر کر دیا کہ بھائی بلغوا انی ولو آیا، تم پہنچا دو گویا تمہیں ایک ہی آیت کیوں نہ آتی ہو. یہ حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو گویا تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو. تو 5 اولو العزم جو رسول ہیں
حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کے اوپر ہمارا لیکچر نمبر 11 آج کا مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔